من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر رمضان شریف کے روزوں کے متعلق کچھ مسائل بیان ہوئے کہ مسافر کو روزہ رکھنے کے اندر رخصت ہے کہ جب وہ شرعی سفر پر ہو، اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اسی طرح مریض کو رخصت ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو حالت مرض کے اندر روزہ چھوڑنا چاہے تو اسے اجازت ہے، بعد میں اسے اس کی گنتی پوری کرنا پڑے گی۔ تو اس کے فوراً بعد رب کائنات نے دعا کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ سوال کیا کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہے کہاں؟ تو اس پر اس آیت کو نازل کیا گیا کہ اے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں۔ اور ایک دوسری روایت ہے، رب کائنات نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے پہلے حصے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جیسے دن کو ہم نے ایک حدیث شریف سماعت کی تھی کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت چلا جاؤں۔ تو اسے پہلا عمل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ میں اس جملے پر اس لیے رکا ہوں، ہمارے دور کے کچھ جائے لوگ وہ اللہ سے ہٹ کر بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ مثلا کسی مزار پر چلے گئے تو مزار والے سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ ان کی جاہلیت ہے، اور جاہلیت کبھی بھی کسی دور کے اندر بھی عقیدہ نہیں بنتی۔ کسی مزار پہ چلے گئے، اس مزار والے سے دعا مانگتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے گئے، اس پیر سے دعا مانگتے ہیں۔ پیر سے دعا کروانا اور پیر سے دعا مانگنا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جاتی۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی کسی مزار پر جاتا ہے، دربار پر جاتا ہے، جا کے کہتا ہے بابا جی مجھے بیٹا دے دیں، اب یہ اللہ کو چھوڑ کے بابا جی سے بیٹا مانگ رہا ہے، حالانکہ دعا رب سے مانگنی تھی، رب کے علاوہ کسی سے دعا، نبی سے بھی بندہ دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ مزارات پر اولیاء کرام کے پاس، انبیاء اعظام کے پاس جب جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان سے دعا نہیں مانگنی،
بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی. دعا پھر بھی اللہ سے مانگنی ہے. کوئی نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر چلا جائے تو دعا رسول اللہ سے نہیں مانگے گا، بلکہ دعا وہ اللہ ہی سے مانگے گا، رسول اللہ کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعا مانگے گا. اسی طرح کسی بھی مزار پر جائے گا، کسی بھی آستانے پر جائے گا تو اس مزار والے سے دعا نہیں مانگے گا، بلکہ اس مزار والے کا وسیلہ ڈال کر اللہ کے دربار کے اندر اپنی دعا کو پیش کرے گا. جو کہ میں نے یہاں رک کے یہ کہنا چاہا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے خاص. بالکل اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے نظر، جسے منت کہتے ہیں. منت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بندہ نہیں مان سکتا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کی منت مانتا ہے وہ منت بنتی ہی نہیں، کیونکہ منت اور نظر یہ بھی عبادت ہوتی ہے. جیسے دعا عبادت ہے، ایسے ہی منت بھی عبادت ہے اور نظر بھی عبادت ہے. نظر جب بھی مانگنی ہے اللہ رب العالمین کے دربار ہی کے اندر مانگنی ہے. مثلا بندہ یہ جملہ بولتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائی، بیٹا بیمار ہے، اگر تو نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائی تو اے اللہ میں تیرے فلاں نیک بندے کی روح کے صالح ثواب کے لیے ایک بکرا پیش کروں گا. اب یہ منت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے یہ کہہ رہا ہے اے بابا جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے دربار پر آ کے بکرا چڑھاؤں گا، یہ لفظ غلط ہے. یہ میں نے فرق اس لیے رک کے کرنا چاہا کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کلام سے کس کو سپورٹ ہو رہی ہے، اس کلام کی وجہ سے کون راضی ہو رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے. ہم نے حق کو سننا ہے اور حق کو سمجھنا ہے، اور حق بولنا اور حق کو سمجھنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اندر ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی اور خیانت نہیں کی جا سکتی. یہ صاف صاف لفظوں کے اندر عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ نظر بھی اللہ کے دربار میں ماننی ہے اور دعا بھی ہمیشہ اللہ ہی کے دربار سے مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں ہے. نظر بھی عبادت، اور یہی وجہ ہے لوگ آ کے ہم سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اچھا جی ہم نے ایک بکرے کی منت مانی ہے، ایک دربار ہے سواوا کی طرف، ہم نے اس دربار پر بکرے کی منت مانی ہے تو ہم جا رہے وہاں پہ بکرا چڑھانے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں بالکل ضروری نہیں، چونکہ منت کسی دربار والے کی نہیں ہے، منت ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک وعدہ کیا تھا، اللہ مجھے بیٹا مل جائے تو میں تیری راہ کے اندر ایک بکرا دوں گا فلاں بزرگ کے صالح ثواب کے لیے. تو اب دربار پر جا کر بکرا دینا یہ بالکل ضروری نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت اللہ والے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں. اور پھر منت کا شرعی اصول کیا ہوتا ہے کہ جو منت کا گوشت ہے یا جو منت کی چیز ہے وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، وہ دینا ہے صرف اور صرف فقیر کو جو شریف فقیر ہے، اور وہاں جو کھا رہے ہوتے ہیں سارے گھر والے بیٹھ کے. یہ اصول آپ کو کس نے بتایا؟ کس فقہ کی کتاب سے آپ نے اصول لیا ہے؟ کس حدیث سے آپ نے اصول لیا ہے؟ کس عالم نے آپ کو اتھارٹی دیا؟ اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہتے نا 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 یہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ ہی بدل گیا ہے. جناب علی نہیں، اپنے عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بندہ غلط کام کر رہا ہے ایک تو سارے ہی اس کے پیچھے نیت باندھ کے غلط کام کرنا شروع کر دیں. جب رہنمائی ہو تو پھر عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ اس دربار کے اوپر جا کر جتنے بکرے وہاں جا کے ذبح کر کے پکائے جاتے ہیں وہ تو شرعی طور پر منت پوری ہوتی نہیں ہے. منت اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ وہ بکرے کھانے والے وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہوتے ہیں جنہیں منت کا گوشت لگتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بندہ منت دینے والا اس میں شمار ہوتا ہے. اب اصول یہی ہوتا ہے نظر اور منت کا کہ جب آپ نظر اور منت دے رہے ہیں تو آپ نے وہ جتنی چیز ہے وہ غریب تک پہنچانی ہے. اس میں اگر ایک ٹکڑا بھی آپ نے خود کھا لیا یا کسی امیر بندے کو دے دیا اتنی آپ کو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرنا پڑے گا. چونکہ یہ ایک پرامیس آپ نے کیا تھا، وعدہ کیا تھا رب کے دربار کے اندر. بارکیف چلتے چلتے میں نے جملہ بولا، اس لیے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دربار پر آپ نے منت مانی ہے نا کہ فلاں جگہ جا کر یہ کام کرنا ہے صدقہ دینا ہے تو وہاں جانا ضروری نہیں ہے. مقصود منت ہے، منت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اب جہاں بھی دیں گے ادا ہو جائے گا. ایک بندے نے منت مانی تھی کہ میں ایک دیگ چاولوں کی داتا دربار دوں گا، تو اب اس کا کام ہو گیا. تو دیگ دینے کے لیے داتا دربار جانا ضروری نہیں ہے. اس دیگ کے جتنے پیسے بنتے ہیں 4000 3000 2000 جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے اٹھا کے حضور داتا جی کی روح کے صالح ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دیے جائیں. کیونکہ جب وہ دیگ
پکا کے تقسیم کرے گا، اس میں غریب امیر سارے آ جائیں گے۔ تو منت کے لیے شرعی اصول اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ میں نے دو جملے جوڑ کے آپ کے سامنے بولے ہیں، ایک دعا اور ایک منت۔ دعا بھی عبادت ہے اور منت بھی عبادت ہے، اور جو عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہو سکتی، یہ بالکل پرفیکٹ اور پکا عقیدہ ہے، اور اس پر کئی قرآن کی آیات ہیں، کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس کلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کسی ولی کی مخالفت کر رہا ہوں یا میں کسی مزار کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں نہیں، اس کلام کا معنی یہ ہے کہ جو ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان سے دعا نہیں مانگنی، ان کے وسیلے سے دعا رب سے مانگنی ہے۔ دعا جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا جس کی آنکھیں نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا، اس نے کہا حضور مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور نے اسے دعا کا طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ آپ گزشتہ درس کے اندر سماعت کر چکے۔ حضور نے کہا جا وضو کر اور 2 نفل پڑھ اور اللہ کے دربار میں مجھ محمد کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ۔ دعا کس سے مانگ؟ اللہ سے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت کسی بندے کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ کی۔ اچھا، دعا ایک عبادت ہے اور نظر بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے علاوہ یہ بندہ کسی سے نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کسی نیک بندے کو دعا کا کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اب وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز دینے والا ہے، وہ خود کچھ نہیں دے سکتا، وہ دعا کرے گا یا اللہ فلاں بندے کی حاجت ہے پوری کر دے، وہ بیمار ہے ٹھیک ہو۔ جیسے نیک لوگوں سے ہم دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں کروانا اور ہے اور دعا کرنا اور ہے۔ دعائیں کروانا اور ہے اور دعا کا وسیلہ ڈالنا اور ہے۔ دعا جب بھی مانگنی ہے رب سے مانگنی ہے، بس یہ ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ اور نیک لوگ، ولی، مزارات، پیارے، انبیاء، اولیاء، یہ اللہ کے دربار کے اندر ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم دلائل بے شمار گزشتہ نشستوں کے اندر بھی سماعت کر چکے ہیں۔ آئیے دعا کے متعلق ہم چند حدیثیں سماعت کرتے ہیں، چونکہ دعا کی جتنی تفصیل اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے اس طرح کی تفصیل دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو میں دعا کے متعلق چند حدیثیں جن کے سیکھنے سے ہمارا جو اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ ہے وہ رابطہ مضبوط ہوگا، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ دعاؤں کی کثرت کرے۔ یہ حدیثیں سنیے، ان حدیثوں سے یہ ذہن بنے گا کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اب اللہ نے یہ پابندی تھوڑی لگائی ہے کہ امام مانگے، خطیب مانگے، پیر مانگے، مفتی مانگے، شیخ الحدیث مانگے، نہیں نہیں، جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اسے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتنی بڑی کریمی ہے اس مالک کی، اس نے قید نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں مانگے گا تو میں دوں گا اور فلاں اگر مانگے گا تو میں نہیں دوں گا، نہیں نہیں، جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے دعا مانگنے کا اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے روز گزرتے ہیں نا، دن اور رات، تو ہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دعا مانگنے والا، جو بخشش مانگے گا میں اسے بخشش عطا کروں گا، اور جو سائل سوال لے کے آئے گا اللہ کہتا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، اور جو بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک عادت ہے، وہ اجتماع کے اندر دعا مانگتے ہیں۔ جیسے امام صاحب نے اجتماعی دعا مانگی تو انہوں نے آمین کہہ دیا، کسی مجمع کے اندر دعا ہوئی تو انہوں نے آمین کہہ دیا، لیکن فرداً انہیں دعا مانگنے کا یہ ذوق شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، یا توجہ نہیں جڑتی، یا شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ تو یہ دعا اصل کے اندر رب کے دربار میں اپنی ببتا پیش کرنے کا نام ہے، اپنی عرضی پیش کرنے کا نام ہے، اپنی حاجتیں پیش، چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ۔ یہ حدیث شریف کے جملے سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ سے کرو، ہر حاجت جو تمہاری ضرورت ہے۔ بندہ بندوں سے بھی تو کہتا ہے نا، یار میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ عادت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میں ادھر پھنسا ہوا ہوں، میں اس مصیبت میں ہوں، میں اس تکلیف میں، بندہ بندوں سے شیئر کرتا ہے نا۔ تو چاہیے یہ کہ بندہ بندوں سے شیئر نہ کرے، وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو مصیبت سے نہیں نکال سکے گا، بلکہ کیا کرے؟ نبی کریم علیہ السلام کی تلقین کیا ہے؟ فرمایا تم اپنی ہر حاجت
اللہ کے دربار میں پیش کرو. اور حدیث کا آخری جملہ سنیں, حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, یہ بات بھی اللہ کے دربار میں پیش کرو. مانا کیا تھا؟ یہ بالکل چھوٹا سا معاملہ, جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا, تھوڑی دیر کے لیے بندے کو تکلیف ہوئی, تو یہ ایک منیمم چیز بیان کر کے رسول اللہ نے اشارہ کس طرف دیا؟ فرمایا تمہارا چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو, چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو, چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, ہر حاجت رب کے دربار میں پیش کرو. جب پیش کرو گے تو اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے. اب دیکھیے وہ مالک جو دینے والا ہے وہ خود کہہ جو رہا ہے مانگو, وہ خود کہہ جو رہا ہے سوال کرو, وہ خود کہہ جو رہا ہے دعا کرو. تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تسبیح درود و سلام پڑھتے ہیں, بے شمار عبادتیں ہیں اللہ کی توفیق سے جو مسلمان کرتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تمام عبادتوں کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. مغز, آپ انسانی جسم کے اندر مغز کی حیثیت کو سمجھتے ہیں؟ مغز نہ ہو جسم ختم ہو جاتا ہے, جان چلی جاتی ہے, جسم بے فائدہ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے متعلق ارشاد فرمایا دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے, نچوڑ ہے. چاہتے ہو جو بھی عبادت کی ہے وہ شرف قبولیت پا جائے تو عبادت کرنے کے فوراً بعد اللہ کے دربار میں دعا مانگو کہ اللہ میری عبادت قبول کر لے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ طریقہ ارشاد فرمایا, نمازوں کے بعد دعا, قرآن کی تلاوت کے بعد دعا, اچھے اچھے اعمال کے بعد دعا, حج کے ہر ہر قدم پر دعا, عمرے کے ہر ہر قدم پر دعا. جتنی بھی عبادتیں ہیں, جتنی بھی رحمت معابیہ ہیں, ان کے اندر دعا کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا. آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے. ہمارے لوگ اللہ کی طرف کب توجہ کرتے ہیں؟ جب ہر طرف سے جواب ہو جاتا ہے. یہ بیماریوں کو لے لیں, بے شمار بیماریاں ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں, ہر طرف سے جواب مل گیا, نہیں علاج جی, نہیں علاج جی, نہیں علاج. اب بندہ کیا کرے گا؟ جب ہر طرف سے اسے جواب مل گیا تو اب آئے گا رب کے دربار کے اندر, مولا میں لا علاج ہو گیا ہوں, میری بیماری کا کوئی حل نہیں ہے, تو ہی میری بیماری کا کوئی حل نکال. اب نبی کریم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا, فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہے نا کہ میں مصیبت کے اندر دعا مانگوں تو قبول ہو جائے, میں سختی میں دعا مانگوں تو قبول ہو جائے, میں آزمائش میں دعا مانگوں تو قبول ہو جائے, میرے محبوب نے وظیفہ ارشاد فرمایا, فرمایا وہ عیش اور آرام میں اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرے, اللہ مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. یعنی دعا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جب بندے مصیبت پڑے تو پھر اس نے دعا مانگنی, جب بندہ بالکل سکھ میں ہو پھر بھی دعا کا وظیفہ کرنا ہے. یہ ایک وظیفہ ہے, یہ ایک عبادت ہے, یہ ایک مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا رہا ہے, میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں, میرا بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں دینے والا ہوں. اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام مالک جنت ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں, کوثر کے مالک ہیں, شفاعت کا سیر آپ کے سر پہ ہے, مقام محمود رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے. لیکن بجز اس کے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رسول اللہ کئی گھنٹے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگا کرتے تھے. کتنی دعائیں ایسی, انشاءاللہ ہم یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم سنیں گے کہ رسول اللہ کن کن لفظوں میں اللہ کے دربار میں دعا مانگتے تھے. دعا چونکہ اللہ اور بندے کا یہ راز و نیاز کا معاملہ ہوتا ہے, بندہ مانگ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, بندے کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, عیش آرام کے اندر بندہ کہتا ہے یار میری تو کوئی دعائی کوئی نہیں, میں کیا مانگوں. ذہن کے اندر یہ سوال, حالانکہ ہر بندے کی ایک حاجت تو ہے, میرا ایمان سلامت رہے. ایک حاجت تو ہر بندے کی ہے, مرتے ہوئے میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. ایک حاجت تو ہر بندے کی ہے, میری قبر منور ہو جائے. ایک حاجت تو ہر بندے کی ہے, میری برزخی زندگی آسان ہو جائے. آخرت کی جتنی دعائیں ہیں یہ ہر بندے کی. مثلا دنیاوی طور پہ اگر بندہ عیش و عشرت میں ہے, عیش و آرام میں, اسے کچھ نہیں چاہیے, دنیا ساری اس کے قدموں میں ہے,
اس پر بھی تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کتنے ایسے ہیں جو فقیر ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مجبور ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اس چیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہر چیز مجھے دہلیز پہ عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ کے شکر کے کلمات بولنے کے لیے یہ چیز ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ کلمات سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی تو حضور آگے تھے، میں سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے جب مجھے دیکھا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے بیٹے میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کلمات رسول اللہ نے صرف ابن عباس کو نہیں بتائے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ سامنے ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے یہ پیغام پوری امت کو پہنچایا جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے، سب کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں حضور کے بالکل پیچھے تھا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پہلی وصیت، پہلی تعلیم، پہلا کلمہ، تم اللہ کا حق ادا کرو، اس کے اندر کوتاہی نہ کرو۔ جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، نماز حقوق اللہ ہے، زکوٰۃ حقوق اللہ ہے، روزہ حقوق اللہ ہے، حج فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ جتنے حقوق اللہ ہے، فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو رب سے مدد چاہو۔ یعنی رسول اللہ نے وصیت کے کلمات ارشاد فرمائے، جب مانگنا ہے تو رب سے مانگو، جب تمہیں مدد چاہیے تو اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے بتائیں کائنات کے اندر کیا کوئی رب سے زیادہ طاقتور ہے؟ سب سے بڑی طاقت رکھنے والا، سب سے بڑی قوت رکھنے والا۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ میرے خزانے کتنے، یہ نہ سمجھا کرو کہ اس نے بھی مانگا ہے، اس نے بھی مانگا، اس نے بھی مانگا، کل بھی مانگا تھا، پرسوں بھی مانگا تھا، آج پھر میں وہی مانگ رہا ہوں۔ نہ فرمایا تم مانگو، تم مانگتے ہو، تمہاری ڈیوٹی مانگنا ہے، تم مانگو۔ یہ حدیث قدسی ہے، مشکات کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اگر تمام مخلوقات اکٹھی ہو کر مجھ سے ایک ہی چیز مانگے، اب ظاہر ہے نا اگر 1000 بندہ ایک چیز لینا چاہیں تو اس چیز کا کاٹ پڑ جائے گا، تو پیچھے ملے گی نہیں، کیونکہ سارے جو طلبگار بن گئے۔ فرمایا اگر ساری مخلوق میرے دربار کے اندر ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے ایک ہی چیز کا سوال کرے تو اللہ فرماتا ہے اگر میں سب کو دے دوں، یہ اس کا وعدہ ہے، جو مانگتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی قدرت، طاقت، خزانے بتا رہا ہے۔ فرمایا تمام مخلوق خدا میرے دربار میں اکٹھی ہو، مانگے، میں سب کو دے دوں، میں تمہیں بتاؤں میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام امت تک پہنچایا۔ فرمایا جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالو نا، سوئی، تو سوئی کے نوک کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ چھوٹا سا باریک قطرہ، بعض اوقات وہ آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، سوئی کے نوک کے ساتھ کتنا پانی لگے گا، کتنا قطرہ لگے گا۔ فرمایا اگر میں سب کو وہ چیز دے دوں تو جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے سمندر میں آتی ہے، فرمایا میرے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی، میں اتنا دینے والا، اتنی بھی کمی نہیں آتی، سارے مجھ سے مانگے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا کہ میرے خزانے بڑے ہیں تو پھر اللہ کے دربار میں بندے کو مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، مانگنا چاہیے، رج رج کے مانگنا چاہیے، رو رو کے مانگنا چاہیے، راتوں کو اٹھ کے، صبح کے سویرے کے اندر اللہ کے دربار کے اندر یہ سوال کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ نیند آ گئی؟ نیند آ گئی؟ ایک مرتبہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا، حضور نے دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ یہ دیکھیے، جس وقت اللہ کے دربار میں دعا مانگے نا تو یوں دعا مانگنی چاہیے،
3 طریقے ہیں نبی کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے. یہاں پہ ہاتھ، یہاں پہ یعنی بغل کی سفیدی نظر آ جائے، بالکل یہ چہرے کے پاس، سینے کے پاس، یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں نا ان کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے طریقہ ارشاد فرمایا. اور اس پر ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس معاملے کے اندر کہ میں رب سب سے بڑھ کر حیا کرنے والا ہوں. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو رب سے بڑھ کر حیا کرنے والا ہو. اور حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ جب رب کی طرف یوں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اے اللہ دے دے، بخشش کر دے، ایمان سلامت دے دے، یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سب سے بڑھ کر حیا کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس کا ہاتھ خالی لٹانے کے اندر حیا آتی ہے. یعنی یہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے اس عقیدے سے کہ میں دوں گا، اب میں اس کا ہاتھ خالی لٹاؤں، فرمایا مجھے حیا آتی ہے. اور اسی لیے امام راضی نے کہا کہ جیسے ہی بندہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ اس کے ہاتھ میں اپنی ایک رحمت ڈال دیتا ہے. یہ رحمت تاکہ خالی نہ جائے. آگے یہ جو مانگے گا اسے ملے گا، اس کی توجہ کیا، اس کی حاجت کیا، وہ بات کی بات ہے، لیکن اس نے ہاتھ میرے دربار میں اٹھایا ہے، خالی نہ جائے، اللہ ایک رحمت عطا فرما دیتا ہے اور ایک کرم عطا فرما دیتا ہے. آخری حدیث ہم اسی پر سماعت کریں گے. اور دعا کے متعلق بڑا لمبا عنوان ہے، انشاءاللہ میں کمپلیٹ اس پر کلام کروں گا. حضور رحمت عالم دعائیں کیسے کرتے تھے، نماز کے بعد حضور نے کون کون سی دعائیں کی، دعا اگر بندہ قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کا ادب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کن کن معاملات کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہو جاتی ہے. ان ساری باتوں کو انشاءاللہ اس آیت کے ہم زیر نظر سماعت کریں گے. آخری حدیث اس پر ہم سماعت کریں گے آج کی نشست کے اندر. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. آپ اکیلے مانگو، اجتماع میں مانگو، تنہائی میں مانگو، خلوت جلوت، جب بھی مانگو 3 حال سے دعا خالی نہیں ہوگی. جو بھی آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا. سب سے پہلا حال کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ پہلا حال ہے. آپ نے جو مانگا مل گیا، جیسے آپ نے عرضی پیش کی آپ کی جھولی کو بھر دیا گیا. حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں دعا کا دوسرا حال یہ ہوتا ہے، بعض اوقات جو بندہ مانگتا ہے نا، بندہ سمجھتا ہے یہ اچھی ہے لیکن اس کے حق میں یہ اچھی نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی، اور کوئی چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. اب اللہ کیا کرتا ہے، یہ جو اس نے مانگی ہے تاکہ ضائع نہ جائے، اس کے جملے رائگاں نہ جائیں، اللہ اس کی دعا کے صدقے کے اندر اس کی کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے. کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری طرف رخ کرتی ہیں. اب ہمیں کیا پتا وہ 70 بلائیں مصیبتیں کہاں کہاں سے ہماری طرف آ رہی تھی، لیکن ہم نے صدقہ دیا، وہ بلائیں ٹل گئی، وہ مصیبتیں ٹل گئی. بالکل اسی طرح ہم نے اللہ کے دربار کے اندر دعا کی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو اب اس دعا کے صدقے میں اللہ ہم پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دے گا. بے شمار بار بندے کہتے ہیں نا یار آج میں بالکل گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، بچ گیا، اور جب گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں یہ جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا کام آ گئی. رسول اللہ کی حدیث کہتی ہے یہ تیری ہی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ ہے، آج رب نے مصیبت کو دور کر دیا ہے. فرمایا دعا کا ایک تیسرا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر دعا قبول نہ ہو، دعا کے ذریعے مصیبت نہ ٹلے، تو اس دعا کو اللہ قیامت کے دن بندے کے اجر کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے. اور جب قیامت کے دن بندے اپنی مانگی گئی دعاؤں کا اجر دیکھیں گے کہ ہم نے یہ مانگا تھا، آج اس کا ہمیں بدلہ مل رہا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کے لفظ ہیں. بندے یہ تمنا کریں گے اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یعنی اتنی بڑی جزا کے بندہ یہ خواہش کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری اشر کے لیے محفوظ ہو جاتی. اللہ کے دربار کے اندر یہ التماس اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عبادت کے اندر ذوق شوق نصیب فرمائے اور کثرت سے دعائیں کرنے کے اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم